بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی، اور یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ تاکہ سننے والے کو اس مغالطہ میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی۔ اسی طرح کفار نے حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم معجزہ ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑھے، حضور اقدس کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، ایک بار کی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو یہ امر غیب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے اس کی مرضی ہے، لیکن بہرحال نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر معجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا اس کی کچھ جھلک بعض اوقات ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے رد وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خوف خدا رکھنے اور مسلمانوں کے دین اور ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی وقت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ اے کاش یہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات سے جدا راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت دین اسلام کے سائے میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما ہم اہلہ۔ یا اللہ عز و جل نماز فجر ادا کی تفسیر پڑھی مولا اس کا ثواب تو اپنے شایان نشان عطا فرما مولا، ہمارے والدین کے اساتذہ کرام کی پیر مرشد کی بے حساب کامل مغفرت فرما مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا، ہم سب کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما مولا، ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا یا اللہ عز و جل۔ ہماری جو پریشانی ہے مولا تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما مولا، ہم سب پر جو آئی ہیں مشکلات مولا ان سب کو ہم سے ٹال دے مولا، ہم سب پر جو مشکلات ہیں مولا ان کو ہم سب سے ٹال دے۔ بندہ تو کہتا رہتا ہے یہ عطا ہوں وہ عطا کیجیے جس میں ہم سب کا بھلا ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔